بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا پچھلے 2023 میں آپ کو یہ عرض کر دی تھی کہ بھارت اپنا ڈیفنس بجٹ اس کے اپ کمنگ ٹائمز میں دیکھیے گا، اور جو جنگ ہے وہ ابھی بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ فیب سے مارچ یہ کریٹیکل رہے گا۔ اس کے بعد اگر اپریل تک ہم جنگ میں نہ گئے تو پھر یہ ستمبر میں چلی جائے گی، اور اس سے پہلے جو رفال 114 لے لے یا 214 لے لے، اٹ ڈزنٹ میٹر، کیونکہ یہ جس جنگ جو بیسیکلی ہے وہ ایران سے جا کے پوچھنا پڑے گا کہ یہ جنگ کون سی ہے۔ nobody knows except ایران کہ یہ جنگ کون سی ہے، یا یاہو کو پتا ہے کون سی ہے، یا ایران کو پتا ہے کون سی ہے، اور یا پھر اگر کوئی دنیا میں تیسرا بندہ ہے جس کو یہ پتا ہے کہ یہ جنگ کون سی ہے، وہ پیوٹن ہے۔ پیوٹن سیم ٹائم پہ ابھی پچھلے ماہ سب ناظرین نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ رشیا میں اس نے سارے سٹینک چرچز پہ بین کیا، ان کو اپنی اس کے علاقائی یا اپنی لوکل اور جو بھی کلچرل اس کے اگینسٹ قرار دیتے ہوئے پابندی لگائی۔ کن پہ؟ سٹینک چرچ۔ all Satanic church in Russia is banned now۔ اور وہ کیا تھے؟ جن میں اسی طرح دو سینگ شیطان کے دکھائے جاتے ہیں، اور روایت میں بھی آپ کو یاد ہوگا شیطان کو دو سینگوں سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے کہ دو سینگوں کی طرح۔ اسی طریقے سے یہ جو پیوٹن ہے، آپ پہلے اس پہ جائیں پھر آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ ایران کی یہ بال کو آگ لگانا کیا ہے، اور بال کیا ہے وہ بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ پیوٹن نے کہا تھا اسپرچل وار ہے، یہ ہمارے لوگوں کو کیپچر کیا جا رہا ہے، ان کے ذہنوں کو قابو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے وہ سٹینک چرچز پہ فوراً بین کرتا ہے اس ٹائم پہ، سیم ایز اٹ از ایران کا الائی ہے، سیم ایز اٹ از ایران کی اس کو سپورٹ کر رہا ہے، نیوکلیئر ساری فیسلٹیز میں اس کے 250 بندہ کام کر رہا ہے۔ سیم ٹائم پہ یہ لینگویج جو ہے آپ سنتے ہیں اس کے بعد ایران میں، ایران اسی بال کو، شیطان کے بال کو، بال مینز لارڈ، بال مین دیوتا، بال مین گاڈ، بال مین ہسبینڈ ان عربک، بال مین آنر، مالک ان عربک۔ تو اب یہ جو کنسپٹ ہے یہ سمجھے، آپ سے پوچھتا ہوں کون مالک ہے ابھی آپ کا؟ آپ بتائیں، آپ سے اگر کوئی پوچھے تو آپ فوراً کہیں گے اللہ مالک ہے جی، ایسی ہی نا؟ تو وہ ان کا جن کا شیطان مالک ہے ان کو بتایا گیا ہے کہ بال مین مالک، یہ تمہارا مالک، اس پہ 666 لکھا گیا، اس پہ سٹار آف ڈیوڈ بنایا گیا، کیونکہ یہودیوں کو ٹونٹ کیا گیا بیسیکلی اس میں، کیونکہ یہ جو خطہ تھا آپ کا شام کا، فلسطین، اور یہ جو سارا سب سے زیادہ انبیاء کا مرکز بھی یہی رہا، اور سب سے زیادہ جو بار بار یہ اللہ کی جو سمجھ لیں کہ کنیکٹیوٹی ہے جو زمین پہ کمانڈ کی، اس کو یہی لوگ چھوڑ کے جیسے کہتے ہیں بھاگتے رہے۔ مطلب ایون ان کا تو یہ عالم ہے کہ 40 دن موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، رضوان صاحب 40 دن صرف، تو پیچھے یہ پھر گئے تھے، 40 ڈیز کی مار تھے یہ مطلب 40 دن ان سے نہیں ٹکا گیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس جو ادھر اس جگہ پہ یہ جو بال ہے یہ کرسچینٹی کے قریب آ کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آ کے یہ ختم کیا گیا سسٹم، اور بعد میں یہ جوپیٹر سے بھی ریلیٹ کیا گیا، اور جو اصل ادھر کا بال تھا وہ تلوار لے کے ہاتھ میں ایک آرمی، مطلب اس کو سمبلائز کرتا تھا آرمی پاور کو، اور دوسرا جو یہ جو طوفان ہے۔ تو اب کیونکہ یہاں کی بدھ معاش میں پرابلم یہ تھی کہ یا تو قبضے جنگ ان کے لیے زندگیوں کو برباد کرتی تھی، سالوں چلتی تھی لڑائیاں، اور یا ان کی زندگیوں کو طوفان برباد کرتے تھے، صحرائی طوفان جب آتے تھے، اور وہ تو اب یہ انسان کی مجبوری تھی، وہ کہتے تھے کہ یار کوئی بھی اس کا مالک ہے نا اس طوفان کا، وہ ہمیں بچا لے، کوئی بھی انون۔ لیکن سارے انبیاء اللہ بھیجتا تھا، کہتا تھا کہ میں مالک ہوں اس سب کا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی قوت نہیں ہے مگر اللہ کی۔ اس مشن کے تحت سارے میسنجر بھیجے گئے ہیں کہ بھئی ان کو بتایا جائے کہ یہ ہوا، یہ پانی، یہ ستارے، یہ جوپیٹر، یہ جتنا بھی جن کو تم ریلیٹ کر رہے ہو، یہ ثانوی باتیں ہیں، اصل مالک میں ہوں، قوت پروردگار۔ پھر اس نے اپنی قوت دکھانے کے لیے اپنی ہستیوں کے انتخاب کیے، کہیں ان کے ہاتھوں سے خیبر اکھڑوائے، جو آج تک بھی یہ لکھتے ہیں جب یہ جوش اپنے پلے کارڈ اٹھاتے ہیں اس میں لکھتے ہیں we will not forget خیبر۔ تو ابھی بھی ان کے احتجاجوں میں ہوتا ہے، تو خیبر اکھڑوا کے دکھایا، بڑے بڑے پتھر ہاتھ میں بلوائے، چاند 2 ٹکڑے ہوا، کیا کچھ دکھایا اس نے اپنا تعارف کرانے کے لیے کہ بھی میں ہی ہوں، صرف میں ہی ہوں، I am the only one۔
تو یہ ایران نے ان کو ٹونٹ کیا ہے کہ تم لوگ ابھی بھی اپنے پرانے خداؤں کے پیروکار ہو، اور اسی اپنی وہ جو ایتھنیسٹی کی بنیاد پہ جو اسرائیلی اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے ان کو یہ کہا ہے کہ تم لوگ ایتھنیکلی بیسیکلی جو تمہاری ایتھنیسٹی ہے اس سے تم اتنے کور ہو، اور تم آج بھی اسی کو بال بنایا ہوا ہے شیطان کو، اور ہم اس کو جلا رہے ہیں، ہم تو توحید کے تم مخالف ہو۔ تو اصل میں، اور نیتن یاہو کا یہ کہنا کہ اس نے فوراً اس کو کہہ دیا کہ اب جنگ ہوگی، اب کوئی وہ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اس سے یہ جو مقصد تھا وہ توحید کو دکھانا تھا، اور توحید ہی تھا، اور ریلیجن اب کرسچینٹی بھی قریب آئے گی اس تناظر میں، کیونکہ آپ دیکھیں 6 جگہوں پہ کل پوری دنیا میں احتجاج ہو رہے تھے فلسطین کے لیے۔ اسرائیل ایک وہ بنتا جا رہا ہے ٹیرر کا نمائندہ، کھل کے ایکسپوز ہو رہا ہے، ایپسٹین فائلز ایکسپوز ہوئی ہیں، قدرت کی چال کہہ لیں ان لوگوں کے لیے، ان کا سبق کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں۔ تو جس طرح سے کچھ اسلامی ممالک اس میں آئے تھے ایران کے اسرائیل پہ اٹیک کے بعد اس کی سپورٹ میں، تو ایگزیکٹلی آپ دیکھیں گے کہ اب باقی دنیا بھی آپ کو ایران کی سائڈ پہ نظر آئے گی، ادر کنٹریز بھی ان دا اپوزیشن آف اسرائیل۔ تو یہ تو سین ادھر رہ گیا۔ اب آ جائیں کہ اب اس جنگ کو سمجھ لیں کہ یہ جنگ کیوں کہ آپ کے اللہ اور وہ جیسے کہتے ہیں کہ بال کے درمیان میں، لوگوں کے بنائے ہوئے بال، جس کو شیطان اس کو کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، اس کے مقابلے میں ہے، اس لیے یہ جنگ اب ہو کے رہنی ہے۔ اور اسی کے لیے جس طریقے سے نیتن یاہو نے مودی کو ٹریک کیا ہوا ہے، کیپچر کیا ہوا ہے، انڈیا پاکستان وار کا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے جو یاہو کا جو ایجنڈا ہے وہ پورا کرنا ہے۔ تو یاہو کے ایجنڈے پورے کرنے کے لیے مودی اپنی جان کی بازی لگائے گا پوری، لوگ اس کے خلاف ہو جائیں گے، لیکن یہ کھیلا ہی جانا ہے۔ اب آگے آپ دیکھیں گے کہ میں نے اس دن بھی عرض کی تھی کہ یہ پوری دنیا کے دو ہی یہ جو حکومتی اس ٹائم کی ساری حکومتیں ہیں irrelevant ہونے جا رہی ہیں اس سال کے آخر تک۔ آپ کا حکومتی نظام چیلنج ہونے جا رہا ہے، آپ کی بہت سے چہرے غائب ہو جائیں گے 2026 میں، آپ کے کئی ویل نون لیڈرز، پولیٹیکل چہرے، حکومت، حاکم، حکمران غائب ہو جائیں گے یا اتر جائیں گے یا واٹس ایور۔ 17 فروری جو آ رہی ہے، 17 فروری بے وقوفیوں کا دن ہے، جس کا آغاز ہو جائے گا 16 سے بھی ہو سکتا ہے، ایک دن پہلے سے ہونا شروع ہو جائے، یا ابھی بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو آپ کو اب سے بلنڈر ہی بلنڈر حکومتوں کے حکومتی نمائندوں کی سختی آ رہی ہے۔ گیرن حکومت سرکاری ملازموں پہ ہوتا ہے، سرکاری ملازموں کے لیے پھر کوئی سختی آ رہی ہے، حکمرانوں کے لیے سختی آ رہی ہے، اور اس میں بلنڈر لگیں گے۔ جیسے یہ 23 کے قریب جائے گا، 23 فروری کے قریب جائے گا، فوراً دوبارہ سے انہی حکومتوں اور انہی پہ ایک طرف مشکوک ہو جائیں گی ساری حکومتیں۔ تو مودی کے آپ کو اس ساری جو رفال ہیں ان کے پیچھے آپ دیکھیے گا ابھی احتجاج بھی اس کے معاہدوں کے پیچھے، اور اس کے ایپسٹین فائلز کی چیزیں مزید کھلیں گی۔ مودی کے لیے دن سخت ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ انڈیا کی سڑکوں پہ دوبارہ فتنہ فساد نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے، اس میں بھی کوئی بہت بڑی ہلچل چھپی ہو سکتی ہے فروری میں، ابھی سے لے کے جب ہم بات کر رہے ہیں پورے فروری کے آخر تک ہمارے لیے بھی کچھ ٹربلس ہے۔ ایران اٹیک بھی چھپا ہوا ہے اس میں، لیکن اس دفعہ جو زیادہ چانسز ہیں وہ یہ ہیں کہ امریکہ سرپرائز ہو جائے گا، امریکہ شاکڈ ہو جائے گا، رسپانس اس کی جیسے کہتے ہیں بلی کا بکرا بے شک نیتن یاہو ان کو بنا رہا ہے اس دفعہ امریکیوں کو، اور امریکیوں کو پتہ بھی چل رہا ہے کہ ہم بن گئے ہیں، لیکن اب مجبوری ہے کیونکہ انہوں نے اتنے عرصے سے ان سب کو اتنا مادے کے ذریعے کیپچر کیا ہوا ہے۔ جیسے اب آپ مجھے کہیں یار اللہ واسطے کر دے، تو اللہ واسطے بھی ایک قیمت ہی ہے نا، ورنہ پھر کہتے نہیں پیسے دو۔ اب دو ہی کام ہوتے ہیں، یا آپ پیسے کے لیے کرتے ہیں یا آپ اللہ واسطے کرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی کرنسی نہیں چلتی، اور باقی یہی کرنسی ہیں جس میں آپ بچیاں دیتے ہیں، پیسہ، یہ جتنی بھی شہوات ہیں دنیاوی، ان کی بھرپائی کے لیے جو بھی کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اوپر والے کی بھی کرنسی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کس کی کرنسی میں زیادہ طاقت ہوگی، یہ اب آپ بتائیں، اس کا جواب آپ نے دینا ہے اس کے اینڈ پہ، کہ آپ کے ایک سادہ سا عام سا مسلمان بتائے کہ کس کی کرنسی میں زیادہ طاقت ہوگی۔ یہ مقابلہ کرنسیوں پہ بکے ہوئے فوجیوں کا ہے کہ کون اللہ کی کرنسی پہ، اس کی محبت کی اس میں بکا ہوا ہے، اور کون مادے کی اس میں بکا ہوا ہے۔ تو فتح کس کی ہوگی یہ اب آپ پہ چھوڑا۔
اسامہ صاحب ایک بات بتائیں کہ 114 رفال پاک بھارت تنازع کی ہم بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں کب ہونا ہے، ہم نے جو ہے وہ حاشیے میں بتایا کہ یہ والے، آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنے بڑے زیادہ تعداد میں طیارے جو ہیں آنا، بھارت کیا چائنا کے ساتھ بھی ٹکرانے کی پوزیشن میں ہے، ٹکرا سکتا ہے اس کے ساتھ؟ چائنا کی فکر نہ کیا کریں، چائنا نے اپنے وزن میں گر جانا ہے. چائنا کو تو یہ ایسے چیچیوں پہ اڑا دیں گے. میں آپ کو بتاؤں، یہ جنہوں نے اس کو کہا تھا نا جیو ڈاگ، ایپسٹین کو جو لیک فائلز میں چائنیز نے نام دیا ہے، کہتے جیو ڈاگ ہے. چائنیوں کو تو انہوں نے کھنگنا ہی نہیں ہے بھائی صاحب. چائنیوں کا کام نہیں ہے یہ ڈڈو شڈو کھا کے ان کا مقابلہ کریں. میں آپ کو بالکل کلیئر بتا دوں، چائنا تو کسی ایک اور کرونا کی مار ہے. پوری کی پوری آبادی آپ کو پتا چلے گا بھی ان کو کھا پی گئے ہیں شیطان. سیدھی سی بات ہے. چائنا کا تقوی بالکل ہے ہی نہیں، وہاں تو خوراک کا تقوی ہی نہیں ہے، پرہیزگاری وہاں تک ہی نہیں ہے. تو چائنا کو نہ سمجھا کرے. چائنا کو تو انہوں نے ایسا جھٹکا دینا ہے کہ یہ چائنا کے میزائل، یہ ٹیکنالوجیاں یہ ساری دھری کی دھری رہ جائیں گی. کیونکہ چائنی جو ہے وہ ان کی اس سینک اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مقابلہ کر سکتے ہیں تو صرف آپ کر سکتے ہیں. اب اس کے لیے یہ 200 رفال لائیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کے لیے یہ آ رہے ہیں، بنگلہ دیش کے لیے آ رہے ہیں. پاکستان بنگلہ دیش وہی سینڈوچ کائنڈ آف ماڈل جو انہوں نے ہمارے افغانستان سے کیا، ہم نے وہاں چک ڈال لیا. انہوں نے یوں سوچا، ہم نے، پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس وقت یاد کریں یہ ماحول نہیں تھا بنگلہ دیش اور آپ کا، یاد ہے جب افغانستان کا مسئلہ شروع کیا انہوں نے ہمارے ساتھ. میں نے لیکن آپ کو یہ کہا تھا کہ بنگلہ دیش اب آپ ادھر سے بھی سیم ان کے ساتھ اسٹریٹجی کھیلیں گے. بہرحال اب صورتحال یہ ہے، کہانی آگے جا چکی ہے. کہانی وہاں جا رہی ہے جہاں جانی تھی، ورلڈ وار کی اپنی فل بوم پہ. اسی لیے اتنا بڑے جہاز آئے ہیں. لیکن ان کا جس دشمن سے مقابلہ ہے وہ 0.7 کی ریشو سے کھیلتا ہے سر جی، 0.7 کی ریشو سے. تو پھر اب 100 منگوا لیں تو ریشو میں فرق پڑے گا؟ پاسبلٹی یا جو اسٹیٹس کا رول ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھئی چلو 1.7 ہوتا، تو پھر آپ اسی ریشو سے پاسبلٹی کا وہ جو پروبیبلٹی کا فارمولا لگاتے 100 پہ. تو اب یا ہوتا 2 گرائے ہوتے تو 7-2 کا مقابلہ ہوتا، پھر بھی ہم کہتے او بھائی یہ 100 کے 200 بھی لے آئے، فارمولا ہی 0 پہ کھڑا ہے، تو پاسبلٹی کیا ہوگی کہ یہ 114 بھی گر جائیں گے. کچھ نہیں ہونے لگا.